سورہ زمر میں آیت آئی ہے اس خاص طور پر توبہ کے مضمون پر کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، شرک کر بیٹھے ہو، زنا کر بیٹھے ہو، قتل ناحق کر بیٹھے ہو، کوئی اور کسی گناہ میں مرتکب ہو گئے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ کوئی زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب یہاں رحمت کا مطلب کیا ہے کہ تم وہ کرتوتیں کرتے رہو، میں پھر بھی جنت میں لے جاؤں گا۔ ظاہر ہے یہ وہ مفہوم ہے جو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، یہ وہ مفہوم نہیں ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے تمام دروازے بند ہو گئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے پھر تمہارے لیے، تم اگر پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، واپس آؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ ساری چیزیں لے آئے نا، وہ جس آدمی نے 99 قتل کیے، کسی صاحب سے جا کے خشک مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا تو بچ سکتا ہی نہیں۔ انہیں کہا چلو پھر بچ نہیں سکتے تو ایک اور سے 100 تو پورا ہو نا۔ اب اس میں سبق کیا دیا گیا ہے کہ اگر توبہ کا رستہ نہ کھلا ہو تو کبھی اصلاح ہوگی ہی نہیں کسی کی، پھر 99 سے وہ 100 کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے تاکہ کوئی پلٹ کے آنا چاہے، گناہ سے بچنا چاہے، وہ مایوسی سے نکلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک رستہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ رستہ رکھا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ آیا ہے نا کہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا، جو کچھ جس طرح احادیث میں آیا ہے کہ وہ جو خاص طور پہ وہ مثال دی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کو ظاہر ہے صحرا میں تو جو بھی اپنا زاد راہ ہے وہ آپ ساتھ رکھیں گے، کوئی دکان تو نہیں ہوتی، کوئی مارکیٹ تو نہیں ہوتی، کوئی وہاں پہ سرائے تو نہیں ہوتی جہاں آپ آرام کریں گے۔ 2 مہینے کا سفر ہے تو 2 مہینے کا زاد راہ لے کے چلیں گے نا، رستے میں تو کہیں نہیں ملے گا، اور وہ آپ کی سواری پر ہے۔ اب یہ سستانے کے لیے کہیں بیٹھتا ہے، سواری غائب، اونٹنی غائب، آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف تلاش کر نہیں ملتی، اور کتنا ڈیسپریٹلی تلاش کر رہا ہوگا، اس کی زندگی ہے نا اونٹنی۔ اب صحرا سے وہ نکل نہیں سکتا جب تک کہ اونٹنی نہ ہو، زندہ رہنے کا سارا سامان اونٹنی پر، وہ گم ہو گئی تو موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب مرنے کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک نگاہ اٹھتی ہے تو سامنے اونٹنی کھڑی دیکھتا ہے، تو ویسے آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کو ایکسپریس کرنے کے لیے وہاں پہ بھی ایک انداز بھی اختیار کیا ہے کہ وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، مطلب خوشی میں الٹے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کر کے اس کی طرف واپس آتا ہے۔ تو یعنی یہ تو کہیں کسی اور مذہب میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا۔ کرسچینٹی میں بھی وہ جا کے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے پادری صاحب کے سامنے، ان کو ایک تو گناہ کا اعتراف، وہ ساری کہانی انہیں سنانی پڑتی ہے، اس کے بغیر اگر آپ نے کہانی کے اندر کوئی ڈنڈی ماری تو پھر بھی آپ کا داغ نہیں دھلے گا، تو ساری کہانی انہیں سنائیں، پھر ان کی مرضی ہے آئندہ آپ کو بلیک میل کرتے رہیں یا صرف اسی وقت آپ سے کچھ ہدیہ وصول کر کے آپ کو معاف کر دیں، تو یہ اس کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ کام بھی ڈائریکٹ ہے، آپ کو کسی کے پاس جا کر کوئی توبہ کے جو ہے وہ کسی پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ اور اس پہ رب کی، یعنی جیسے کوئی ماں اپنے کسی ناراض بیٹے کو جو ہے نا ویلکم کرنے کے لیے بے قرار ہو، اور جب اسے وہ دروازے پہ دیکھے تو جس بے قراری سے اسے ریسیو کرے، اس سے بھی 1000 گنا بڑا جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کر کے آتا ہے تو اللہ کو جو خوشی ہوتی ہے۔ تو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اصل میں غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس آؤ، وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی کچھ سے کچھ بنا دیے، ظاہر ہے گمراہ بھی تو لوگ یہیں سے ہوتے ہیں نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو ہدایت کی بات یہ ہے کہ جب بھی احساس ہو جائے، ندامت ہو، شرمندگی ہو، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں پکے ارادے سے کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان پائیں گے، اسے غصے میں نہیں پائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تانے دے کہ تم یہ ہو، فلانے ہو، ایسے ہو، ایسا نہیں، وہ تمہیں اس وقت بھی جو ہے تمہیں قبول کرنے کے لیے اور ہمارے اپنے محاورے میں گویا گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔
ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے اور عمل بھی ٹھیک کر لے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کی طرف رجوع ہو کے توبہ کی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ صرف استغفار کی مالا جپنے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کے لیے عمل بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، رویہ بھی بدلنا پڑتا ہے، غلط کام کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، تب جا کے وہ توبہ صحیح معنی میں توبہ ہوتی ہے۔